نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے نام پر جو لوگ اپنے آپ کو پرچار کرتے ہیں کہ میں سرکار کا امتی، میں سرکار کا امتی، اس اعتبار سے 73 فرقے انہی میں ہوں گے. سب اپنے آپ کو رسول پاک کا پیروکار اور ان کے دین کا حامی کہے گا، مگر اس دعوے میں کون سچا ہے؟ آقا کائنات نے فرمایا 73 فرقے امت میں بن جائیں گے اور کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کی. تو ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے دریافت کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ جنتی لوگ کون ہیں؟ 72 کا تعارف حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو اسی میں ہے کہ جن کو پہچانا اور ان کے ساتھ مانا. تو اس لیے ان کو آپ بتا دیں. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کا کوئی طریقہ رسول پاک کے طریقے کے علاوہ تھا؟ اگر نہیں تھا تو ما انا علیہ و اصحابی کہنے کا کیا معنی؟ اصحابی کی اب ضرورت کیا ہے؟ ما انا علیہ اس پر ہو جائے. مگر یاد رکھیے کچھ کام وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہیں. اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی طریقے کا یہاں پر ذکر کیا کہ 2 صورتیں ہیں، ایک تو میرے طریقے پر اور دوسرے میرا وہ طریقہ جو صرف صحابہ میرے ساتھ اپنا تعلق رکھتے تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسی حدیث ملتی ہے آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پانی سے وضو کریں یا جو پانی کلی کا فرما دیں تو اس پانی کو پھر خود سے رسول پاک نے استعمال کیا ہو؟ کوئی ایسی صورت ملتی نہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وضو کا گرتا ہوا پانی لوگوں نے ہاتھ میں روک کر اس کو سر پر اور چہرے پر، سینے پر ملا ہے. سبحان اللہ. جب تھوک شریف یہ
نکالا، بلغم نکالا تو اس کو لوگوں نے مر کٹ کر، کیونکہ حدیث شریف میں آیا قادو یقتتلون علیہ، اس کو لوٹنے کے لیے ایسے ٹوٹتے کہ آپس میں خون ریزی کر لیں گے، اس طرح سے صحابہ لوٹ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا ایک عشق مصطفیٰ اور ایک تعظیم رسول پاک، یہ دو طریقہ ایسا مخصوص تھا کہ اس میں صحابہ کی پیروی کرے تو ایمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی چیز سرکار اعلی حضرت نے یوں فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا۔ ہاں، یہ جان ہے کس چیز کی؟ جسم کی جان نہیں، ایمان کی جان۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، روز یہ عشق بڑھتا رہے اور خوب بڑھے۔ جس کو ہو درد کا مزہ نادے دوا اٹھائے۔ اسی لیے عمر خیام نے اپنی ایک رباعی میں یہ کہا تھا کہ بادرد بساتو درما مطلب، اس کا درد لے کر چپکائے رہو، اس کی دوا مت استعمال کرو۔ ہاں، تو اس لیے آدمی کو اس طرح سے چاہیے، اور چاہیے نہیں، یہی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں۔ صحابہ کرام ہی کو رسول پاک نے کیوں اس بارے میں اپنا نائب بنایا کہ یہ فرمایا کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو تم ان کا دامن پکڑ کے رکھو۔ ہاں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی منافق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ قرآن مجید میں فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، اگر ان منافقوں کے لیے آپ 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ ہرگز نہیں ان کو بخشے گا۔ یہ تو آقا کائنات نے اس آیت کے اترنے کے بعد فرمایا اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ 71 مرتبہ دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 71 کرتا۔ سمجھ گیا آپ؟ ہاں، مگر 70 کا مطلب یہ ہے کہ بے حساب انداز میں کرو، تب بھی۔ تو ہم لوگ خود اپنی زبان میں بولتے ہیں 50 مرتبہ منع کیا پھر بھی نہیں مانتے، چاہے وہ 50 نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ۔ ہاں، تو اسی طرح 70 کا لفظ عرب میں بولا جاتا ہے۔ خیر، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایمان کا نمونہ جن لوگوں کو مقرر کیا وہ صحابہ کرام۔ جس نے صحابہ کرام کا وہ طریقہ اپنا لیا وہ بھی ایک نمونہ بن گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آخر لوگ بڑے بڑے بزرگوں کو کیوں مانتے ہیں
کہ یہ امام غزالی ہیں، یہ امام راضی ہیں، یہ سب لوگ دین کی حفاظت اور رسول پاک کے عشق کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے کہ یہی اصل ایمان ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں صحابہ کا طریقہ اپنائیے۔ ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا، وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیتے، اس کو شوق سے پیتے، بلکہ کبھی کبھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برکت کے لیے یا شفا کے لیے کلی کا پانی عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ میں رسول پاک تشریف فرما تھے، جہاں سے آپ نے بڑا عمرہ کیا تھا۔ اس کو آج کل لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں، جعرانہ والا عمرہ۔ تو وہ جعرانہ میں تشریف فرما تھے، طائف کی جنگ سے واپس آ کر وہاں رکے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے مال دیجیے، تو رسول پاک نے فرمایا ابشر بأول مال یاتینی اوتی کا منہ، بشارت قبول کر لے، جو سب سے پہلا مال میرے پاس آئے گا میں اس میں سے تجھ کو دوں گا۔ تو اس نے پٹ ایسا جاہلانہ جواب دیا، کہتا ہے اجعل ابشر عندک واتنی مالن، اپنی بشارت اپنے پاس رکھیے، مجھے مال چاہیے، مال دیجیے۔ رسول پاک نے جب یہ سنا تو چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالکل ایمان کے خلاف بات کہی گئی۔ رسول پاک تو جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ شان ہے ان کی، اور وہ کہتا ہے کہ اپنی بشارت اپنے پاس رکھیے۔ تو اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اور بلال ایک ساتھ حضور کے پاس پہنچے، سرکار نے فرمایا استبشرا اذ رد البشرا، تم دونوں میری بشارت قبول کر لو۔ اتنے میری بشارت پلٹا دی، رد کر دی، یہ لینا نہیں چاہتا، تم دونوں لے لو۔ ان لوگوں نے پٹ کہا کہ قبلنا بشرا کا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بشارت قبول کر لی۔ فرمایا جاؤ ایک پیالے میں پانی لے کر آؤ۔ ایک پیالے میں وہ پانی لے کر آئے، رسول پاک نے دونوں ہاتھ اسی پیالے میں ڈال کر دھوئے، پھر اس میں سے پانی لے کر دہان مبارک میں رکھ کے چاروں طرف اس کو پھیرا اور اسی پیالے میں کلی کیا، اور پھر اس کے بعد اسی میں سے پانی لے کر چہرے پاک پر ملا اور اس پر سے نچوڑ کر اسی پیالے میں اس کو پہنچایا۔ اس طرح سے میرے آقا نے یہ 3 کام کیا اس پانی کے ساتھ۔ پھر فرمایا اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اے بلال اور اے ابو موسیٰ اشعری، تم دونوں
یہ پانی، اس پانی میں سے پی لو اور چہرے پر اور سینے پر اس کو مل لو۔ تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیمے کے اندر سے باہر کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو وہیں سے آواز سے پکار کر کہتی ہیں وَأَبْقِيَا لِأُمِّكُمَا، اپنی ماں کے لیے بھی وہ تبرک بچا کے رکھنا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اس وقت جو رسول پاک یہ اس طرح دے رہے ہیں، یہ ایک وہ تبرک ہے کہ برکتوں کا خزانہ اس میں سے، تو اپنی ماں کے لیے بھی اس میں سے بچا کے رکھنا۔ بیویاں شوہر سے ہر معاملے میں برابری کرتی ہیں، مگر ازواج مطہرات رسول پاک کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو کنیزوں کی طرح سے رکھتی تھی، یہ شان تھی۔ حالانکہ آقا کائنات سب سے محبت فرماتے، مگر ان کی محبت ایسی تھی، ازواج مطہرات کی محبت رسول پاک کے ساتھ کہ بے مثل و بے مثال تھی۔ اب ایک یہ کہ مدینہ طیبہ میں عورتوں کی، بیویوں کی بڑی عزت تھی، شوہر لوگ عورتوں بیویوں سے ڈرتے بھی تھے، ڈانٹ بھی دیتی تھیں وہ، اور منہ لگا کے بات کر لیتی تھی۔ تو اب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ ہم لوگ پیوند لگا لگا کے کپڑے پہنتے ہیں، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، وہ کھجور ہی دن رات، صبح ناشتہ میں بھی کھجور، دوپہر کھانے میں بھی کھجور، اور رات کو بھی کھجور، خالی کھجور کھا کھا کے ایک ایک 2 مہینہ تک رہنا پڑتا تھا۔ آپ ذرا سوچو، 2-4 روز کھجور ہی کھا کر کے آپ رہیں تو اس کے بعد آپ کا دل وہ دوسرے پکے ہوئے کھانوں کی طرف کتنا زیادہ مچلے گا۔ ان ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، سب ازواج مطہرات نے مل کر میٹنگ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو مدینے کی عورتوں کو جو اپنے شوہروں کی طرف سے فیسیلٹی ہے، وہ فیسیلٹی آپ کی طرف سے ہم کو بھی ملنی چاہیے۔ ہم اللہ کے محبوب کی بیویاں ہیں، ہماری شان بڑی اونچی ہے، مگر ہم لوگوں کو کھانے پہننے میں وہ سہولتیں نہیں ملتی جو سہولتیں مدینہ کی اور عورتوں کو ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، جلال آ گیا، فرمایا تم لوگ دنیا کی کے چکر میں آ گئی ہو، واللہ لا آتی کن شہرا، خدا کی قسم 1 مہینے تک میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، تم سب سے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ خانے میں اپنے چھت پر جو کوٹرا کمرہ تھا اسی میں آپ رہنے لگے، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے، گھوڑے سے گرے تھے اور
یہ دایاں پہلو بہت زخمی ہو گیا۔ اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چھت پر سے امامت کی اور پوری مسجد کے لوگوں نے رسول پاک کی اقتدا کی۔ اس وقت کا معاملہ اور تھا، یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے رسول پاک کے پیچھے، سب کھڑے تھے اور آقا کائنات بیٹھ کر امامت کر رہے تھے۔ سمجھ گیا؟ تو آقا کائنات نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا نمازی میں۔ سمجھ میں آیا؟ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا امام اسی لیے مقرر ہے کہ اس کی ہر کام میں اقتدا کی جائے۔ جب وہ نماز شروع کرے، تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو۔ جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم لوگ آمین کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ جب وہ سجدے میں جائے تو تم سجدے میں جاؤ وغیرہ، یہ سب فرمایا۔ اس نے یہ فرمایا کہ جب وہ کھڑے ہو کر امامت کرے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیٹھ کر امامت کرے تو بیٹھ کر پڑھو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس وقت حکم شروع میں یہی تھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم تھا اس وقت؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسی بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ایک روز تھوڑی مرد میں نرمی ملی تو آپ مسجد میں امامت کے لیے آئے، اور جب سخت تھا مرد تو ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے مقرر کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ مرد سخت تھا، مسجد میں آ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت پر مقرر کر دیا۔ ایک روز کچھ مرد میں کمی معلوم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے کہا مجھ کو اٹھا کر لے چلو مسجد میں، اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی۔ یہ دونوں حضرات حضرت رسول پاک کو دائیں طرف حضرت علی تھے اور بائیں طرف حضرت عباس اپنا کاندھا لگا کر رسول پاک کو لے کر مسجد میں چلے۔ مسجد میں پائے اقدس کی انگلیاں زمین میں یعنی مسجد کے فرش پر رگڑ کر گزر رہی تھی۔ لے آئے، فرمایا مجھے ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دو۔ کدھر؟ بائیں طرف بٹھا دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مقتدی امام کے ساتھ ہو تو امام کے دائیں مقتدی ہو اور بائیں مقتدی کے بائیں طرف امام، یہ چاہیے۔ اسی لیے جب دو آدمی نماز پڑھیں گے تو مقتدی کدھر کھڑا ہوگا؟ امام کے دائیں طرف۔ تو حضرت ابو بکر کو کہ بائیں طرف مجھے بٹھا دو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا کہ اب میں امامت کروں گا۔ بیچ نماز میں سے امامت کرنا
یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ امام کو کوئی عذر نہیں آیا، اور رسول پاک اصل امام ہیں پوری کائنات کے. اس لیے وہ جب بھی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے تو بخاری میں الفاظ ہیں الناس یاتمون بصلاۃ ابی بکر و ابو بکر یاتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ کھڑے ہو کر ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے، اور ابو بکر رسول پاک کی اقتدا کر رہے تھے، اور رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک مرتبہ تو یہ فرمایا جب بیٹھ کے نماز پڑھی، پہلے کا واقعہ کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، مت عذر کی وجہ سے چوٹ، گھوڑے سے گرنے سے چوٹ لگی ہے، تم سب بیٹھ جاؤ. مگر اخیر کی جو نماز پڑھائی ہے اس میں آپ نے بیٹھ کے امامت کی، اور ابو بکر اور سارے مصلیوں نے کھڑے ہو کر کیا کی؟ ابتدا. یہ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ پہلے کا حکم تھا کہ امام بیٹھ کر امامت کرے تو تم بھی بیٹھ جاؤ. خیر، بہرحال یہ کہنا تھا کہ ازواج مطہرات نے عرض کی تو حضور ناراض ہوئے اور کہا کہ 1 مہینے تک تم لوگوں سے میں ملاقات نہیں کروں گا. اور آپ بالا خانے پر چلے گئے. 29 دن کے بعد بالا خانے پر سے اترے. 29واں دن جب پورا ہو گیا تو اترے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ 1 مہینہ تک تم لوگوں سے ملاقات نہ کروں گا، آپ 29 ہی دن پہ آ گئے. فرمایا ان ھذا الشہر 29، یہ مہینہ 29 ہی دن والا ہے. اس لیے 29 دن پورا ہونے پر میں اتر آیا ہوں. پھر فرمایا اے عائشہ، تم لوگوں کے بارے میں ایک آیت اتری ہے، وہ آیت سن لینا اور جواب دینے میں جلدی مت کرنا. اپنے ماں اور باپ سے جا کر مشورہ کر لینا، تب جواب دینا. تو آیت یہ تھی جو سورہ احزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبیاں چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو مالا مال کر دیتا ہوں اور تمہیں دنیا دے کر کے الگ کر دوں گا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بڑا شاندار انتظام کر رکھا، شاندار انتظام کر رکھا. یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ جلدی مت کرنا، اپنے والد اور حضرت ابوبکر اور والدہ ام رومان دونوں سے مشورہ کر لینا، تب جواب دو کہ تم دنیا چاہتی ہو کہ آخرت. ام المؤمنین عائشہ ایک دم بفر گئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، افی اللہ ورسولی استشیر ابویک انی اخترت اللہ ورسولہ. اے اللہ کے پیارے رسول، کیا اللہ اور رسول کے معاملے میں میں ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا. میں نے اللہ رسول کو اختیار کیا، دنیا کو
سوچو عشق کہتے ہیں اس کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے عشق ہوتا ہے. تو اس طرح پر اگر اللہ، اب میں ایک یہ مثال دے چکا اور ام المؤمنین ام سلمہ کی مثال دے چکا. جس زمانے میں رسول پاک پر ابھی یہ آیت اتری نہیں تھی، آپ ناراض ہو کر بالا خانے پر چلے گئے تھے. رسول آپ ناراض ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو میں کپڑے پہن کر اپنے سونے کے کپڑے لپیٹ کر میں سویا تھا. اتنے میں میرا ایک انصاری پڑوسی آیا، دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا اور بولا اسما ہوا اسما ہوا، وہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں وہ. تو میں گھبرایا ہوا باہر نکلا، کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگوں میں بات چل رہی تھی کہ غسان کا بادشاہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے. تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ وہ بادشاہ چڑھائی کر کے آ گیا ہے، اسی لیے یہ دروازہ پیٹ رہا ہے اتنے زور سے. تو میں نے دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ کہا لقد حدث امر عظیم، بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا. اور میں بولا اجا غسان، کیا غسان بادشاہ فوج لے کے آ گیا؟ پر اعظم من ذلک، اس سے بھی بڑا حادثہ. رسول پاک نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، اور طلاق جلال کے بغیر نہیں ہوتی، غصے ہی میں ہوتی. غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں. اتنا بڑا حادثہ. میں آیا تو میں سیدھے اپنی بیٹی حفصہ امیر المومنین ام المومنین حفصہ بنت عمر کے کمرے میں گیا. میں نے ان کے حجرے میں پہنچ کر پوچھا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو رسول پاک نے طلاق دی ہے؟ کہ مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو میں مسجد میں آیا، میں رسول پاک بالا خانے میں پر تھے. میں نے سوچا میں حضور کی خدمت میں جاؤں، تو وہاں سیڑھی کے نیچے دربان کھڑا تھا. اس سے کہا کہ حضور سے اجازت لے لو. آ کر کہا کہ حضور نے کچھ بھی نہیں جواب دیا. پھر میں مسجد میں جا کے بیٹھا، سارے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور سب لوگ منبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. میں بھی آ کر بیٹھ گیا، رونے لگا. مسجد کھچا کھچ بھری، سب لوگ رو رہے. سب میں اب یہی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. سب رو رہے ہیں. میں بھی جب میں نے دربان سے کہا کہ اجازت لو، اس نے آ کے جواب دیا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں آ کے مسجد میں بھی رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی رونے لگا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر ارادہ ہوا کہ چلو رسول پاک سے تحقیق تو کر لو کہ آپ نے طلاق دی ہے کہ نہیں. تو میں آیا تو آ کر کے پھر دربان سے کہا. دربان نے وہی جواب دیا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. میں پھر مسجد میں آیا،
پھر تیسری مرتبہ پھر اٹھا کہ چلو اب شاید اجازت ملے. آیا پھر پوچھا, کہا کہ حضور نے کوئی اجازت نہیں دی, چپ چاپ لگائے رہے. تو میں مسجد کی طرف مڑا تو پھٹ سے دربان نے کہا حضور نے اوپر سے اجازت دیتی ہے کہ بلا لو. تو اب میں چلا آیا, آ کر کے سلام کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھا کھڑا رہا. تو رسول پاک ایک کھجور کی چھال کے کا بھرا ہوا تکیا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. میں نے پورے گھر کا جائزہ لیا, کوئی سامان گھر میں نہیں سوائے بکری کی ایک کھال کے کہ جس پر نمک وغیرہ لگا کے دباغت کے لیے دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا کیلیں لگا کے, بس وہی ایک چیز تھی. میں کھڑا رہا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ اطلقت ازواجک, کھڑے کھڑے میں نے پوچھا کیا اپنی ازواج مطہرات کو آپ نے طلاق دے دیے؟ فرمایا لا نہیں. تو مجھے خوشی اتنی ہوئی کہ اللہ اکبر اسی وقت پکار میں نے. اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ کل ہی کی بات ہے کہ میں آیا, وہ میری بیوی نے میری بات کا پلٹ کر کے جواب دے دیا. تو میں نے کہا اتنی ہمت تجھے ہوئی کہ میری بات کا جواب لگاتی ہے؟ تو کہ تم کون ہو؟ ازواج مطہرات بھی جواب دیتی ہیں. تو میں نے کہا لقد ہلکت من فعلت, جس نے ایسا کیا وہ تباہ ہو گئی. تو یا رسول اللہ ہم لوگ جب مکے میں تھے تو عورتوں پر ہماری حکومت چلتی تھی, مدینے میں آئے تو یہاں دیکھا عورتیں اپنے شوہروں پر حکومت کرتی ہیں, تو اب ہماری عورتوں نے بھی یہی ڈھنگ سیکھ لیا. تو رسول پاک مسکرائے تو مجھے تھوڑی ہمت ہوئی, ذرا قریب گیا. تو پھر میں نے کہا اے حفصہ تو عائشہ کے اوپر اپنا قیاس مت کر, وہ رسول پاک کی چہیتی محبوبہ ہیں, تو وہ بے تکلفی سے کچھ بات کر لیتی ہیں. تو رسول پاک کچھ زیادہ مسکرائے تو میں بیٹھ گیا. اب اس طریقے سے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی حالت آپ کے گھر میں صرف ایک بکری کی کھال لٹکی ہے جس کو آپ نے مسالہ لگا کر دواغت کے لیے کہ یہ پکی ہو جائے اس کے لیے رکھا ہے. یا رسول اللہ آپ تو ساری کائنات کے آقا اور اللہ کے محبوب ترین ہیں, آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہم سب لوگوں کی یہ مشکلات آسان فرمائے. تو رسول پاک کھجور کی کے گاؤ تکی کھجور کے چھال کا بنا ہوا تکیا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, سیدھے ہو گئے اور سیدھے بیٹھ کے فرماتے ہیں عمر کیا تم دنیا کے چکر میں پڑ گئے؟
یہ سب آسائشیں دنیا کی کافروں کے لیے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دنیا کے لیے لوگ اس زمانے میں اپنا ایمان برباد کرتے تھے، اور دشمنان الہی سے، دشمنان رسول سے اپنا پکا ساتھ لیتے ہیں دوستی کا۔ تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ رسول کے لیے جتنی زیادہ اپنی خواہشات قربان کی، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا چہیتا اور رسول پاک کا محبوب ہے، اور وہی شفاعت کا سب سے پہلے مستحق ہوگا۔ اس لیے اب ہم سب کو یہ چاہیے، آقا کائنات نے پہلے ہی بتا دیا تھا 73 فرقے بن جائیں گے، اور یہ بھی بتایا تھا القائم علی الحق کالآخذ فی کف الجمرہ، حق پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے مٹھی میں انگارہ لیے ہوئے، دہکتا ہوا انگارہ لینا۔ فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی فائدہ مند مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ کیوں کہ یتبع بہا شعف الجبال، انہی بکریوں کو ہکا کر لے جائے گا پہاڑ کی چوٹی اور جنگلات کی ہریالی میں۔ یفر بدینہ من الفتن، ساری دولت اور سارا خزانہ چھوڑ کر بکریوں ہی کو لے کر دین بچانے کے لیے جنگل اور پہاڑ میں نکل جائے گا۔ یہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے قیمتی مال وہ نہیں ہے جس سے بلڈنگ بنتی ہو، فیکٹریاں تیار ہوتی ہوں۔ سب سے بہتر مال وہ نہیں ہے جس سے بادشاہت ملتی ہو۔ سب سے بہتر مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کمائے، اگرچہ مشکلات جھیل کر۔ تو وہ اس لیے اس زمانے میں ابھی تو نہیں دیکھ رہا ہوں، مگر وہ جب وقت آ جائے گا تو پکے ایمان والوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنی فیکٹریاں، بینک بیلنس، جائیدادیں، باغات، کھیتوں کے فارم، سب کو ٹھوکر مار کر وہ بکریاں لے کر چلے جائیں گے پہاڑ پر۔ وہ سچے مسلمان ہوں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ منافق ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو ایسا وقت آنے والا ہے، میرے آقا نے جب کہہ دیا تو وہ ہوگا۔ آقا کائنات نے جب یہ فرمایا کہ 73 فرقے بٹیں گے تو کون ان کو روک سکا؟ بن گئے فرقے، چکرالوی، یہ بابی، بہائی، اور منکرین قرآن، منکرین حدیث، اور وہابی، رافضی، کیا ہے؟ رافضیوں میں ہی 22 گروپ ہیں۔ ہاں، ان میں یہ سب بوری وغیرہ سب رافضیوں میں آتے ہیں۔ چلیے، داؤدی اور بہائی اور یہ وہ سب اس طرح 73 فرقے بن جائیں گے، اور ان میں وہی سچے ہوں گے کہ صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے وہ جو جنت میں جائیں گے؟ تو رسول پاک سے صحابہ نے پوچھا تھا۔ اس وقت
غیر صحابی کون تھا؟ ارے جو غیر صحابی تھا وہ تو کوئی منافق وغیرہ یہ سب ہوتے تھے، اور ہاں بہت دور جیسے یمن وغیرہ میں کچھ لوگ ہوتے تھے تو رسول پاک کو دیکھا نہیں مگر ایمان پر ہیں. سمجھ میں آیا؟ یمن میں، نجد کے دور کے علاقوں میں کہیں، اور دوسری طرف تو ایسے لوگ تھے. تو حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے تو بن گئے، اور ان میں جو صحابہ کے عشق پر اور ان کے طریقے پر ہے وہ ہے سچا مومن حق پر. ورنہ آپ ذرا سوچو کہ صحابہ کرام کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ سورہ توبہ کی ایک آیت منبر پر آ کر رسول پاک نے پڑھی، پڑھ کر فرمایا اے فلاں مسجد سے نکل فإنک منافق، تو منافق ہے. وہ یوں ہل کے رہ گیا. اس کے چچا زاد بھائی قریب بیٹھے تھے، انہوں نے اس کی ٹانگ پکڑی، گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد کے باہر گئے اور 4-5 لاکھ ان کو اس منافق کو لگائی اور کہا کہ اب مسجد میں گھس، تیری لاش نکل کے جائے گی. اسی طرح ایک کو سب کے رشتہ داروں نے، حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک رشتہ دار بنو نجار کا منافق تھا، وہ اس کو حضور نے فرمایا نکل، وہ ایسے کر کے رہ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کے سر کا بال پکڑا، اور بڑے بڑے بال تھے، پکڑ کے ایسے ایٹھا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے، کئی گھوسے مارے اور پھر کئی لات ماری، اور اس کے بعد کہا اب آ مسجد میں، تب بتاؤں گا. صحابہ کا یہ طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ ہاں یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اس طریقے پر رہو تب سمجھ میں آئے گا. اور یہاں تو یہ چلنے لگا کہ اب وہ لوگ جن کو مسجد سے نکالا جائے، اب وہ لوگ ان سے رشتہ داریاں سنی لوگ بناتے ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، ان سے بیٹیاں لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور سب کو عشق مصطفیٰ سے مالا مال کرے. سب کا دل اس منزل میں ہو جس کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے کھینچا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آج ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہاں انہیں جانا، انہیں مانا، در کھا خیر سے للہ الحمد، پر دنیا سے مسلمان گیا. واہ واہ ہی کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس پر عمل کرنے سے کام چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے، عشق مصطفیٰ میں وارفتہ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.